الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ قربانی ایک عظیم عبادت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ البتہ یہ بات واضح رہے کہ شریعت نے قربانی کی یہ عبادت ہر مسلمان پر واجب قرار نہیں دی، بلکہ اس کے لیے کچھ مخصوص شرائط رکھی ہیں۔ ان شرائط کے پائے جانے کے بعد ہی قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو آج کی ہم نشست میں قربانی واجب ہونے کی شرائط کے متعلق بیان کریں گے۔ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، کیونکہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے غیر مسلم کی قربانی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کی شرائط میں یہ بنیادی شرط ہے ایمان ہونا۔ اور دوسری شرط ہے بالغ ہونا، کیونکہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوتی اگرچہ اس کی ملکیت میں نصاب کی بقدر مال موجود ہو، اور یہی راجح قول ہے۔ تیسری چیز ہے عاقل ہونا، کیونکہ مجنون پر قربانی واجب نہیں اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اسی طرح مقیم ہونا یہ چوتھی شرط ہے، کیونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اور پانچویں شرط ہے صاحب نصاب ہونا، کیونکہ جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تو ان پانچ شرط کا خلاصہ یہ ہے شرائط کا کہ قربانی اس پر مسلمان پر واجب ہوگی جو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر مسافر اور غیر صاحب نصاب شخص اپنی خوشی سے نفلی قربانی کرنا چاہیں تو وہ بھی درست ہے، کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو مذکورہ شرائط ہیں، شرط نمبر 5 سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان کو قربانی کے نصاب سے واقف ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ اب ہم قربانی کا نصاب کیا ہے؟ تو قربانی کا نصاب دو طرح کا ہے۔ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، اور دوسرا قربانی کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کا نصاب ہے۔ اس لیے جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ اور قربانی کا تفصیلی نصاب جو ہے وہ انشاءاللہ بیان کرتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم ایک اہم نکتے کی وضاحت ضروری ہے کہ جس سے ہمیں قربانی کا نصاب سمجھ آئے گا۔ تو اس کے لیے ہمارے معاشرے میں جو بعض غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کا ازالہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی کے نصاب سے کچھ غلط فہمیاں رائج ہیں، جیسا کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے تو صرف اسی پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہے، اور جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں تو اس پر صدقہ فطر اور قربانی بھی واجب نہیں۔ تو یہ واضح غلط فہمیاں ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی کے نصاب سے متعلق مسلمانوں میں 3 طبقے پائے جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہوتا ہے تو ان کے ذمے زکوٰۃ بھی فرض ہے اور صدقہ فطر اور قربانی بھی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا طبقہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی نہیں ہوتا اور صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب بھی نہیں ہوتا، تو ان کے ذمے زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی میں سے کوئی بھی حکم لازم نہیں ہوتا۔ یہی وہ طبقہ ہے جن کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینے جائز ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں ہوتا، البتہ صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب موجود ہوتا ہے، تو ان کے ذمے زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، البتہ ان کے ذمے صدقہ فطر اور قربانی واجب ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے کہ ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ 3 طبقے ایسے ہیں کہ جن میں سے 2 جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن پر قربانی کا نصاب اگر موجود ہے، صدقہ فطر کا نصاب موجود ہے تو ان پر قربانی اور صدقہ فطر دونوں واجب ہیں۔ اب تیسری چیز ہے کہ ہم زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق کیا ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تو صرف 4 چیزیں سونا، چاندی، رقم اور سامان تجارت کے اعتبار کیا جاتا ہے، جبکہ قربانی میں ان 4 چیزوں کا علاوہ ضرورت سے زائد سامان اور مال کا بھی حساب کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شخص 4 چیزوں کی وجہ سے صاحب نصاب بنا ہے تو اس کو زکوٰۃ کا نصاب کہا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ضرورت سے زائد سامان کی وجہ سے صاحب نصاب بنا تو اس کو صدقہ فطر یا قربانی کا نصاب کہا جاتا ہے۔
تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس تفصیل یہ احکامات ثابت ہوتے ہیں کہ جس شخص کے ذمے زکوٰۃ فرض ہے تو اس کے ذمے صدقہ فطر اور قربانی بھی واجب ہے، اور ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہ ہو لیکن صدقہ فطر اور قربانی کے نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں، البتہ اس کے ذمے صدقہ فطر اور قربانی واجب ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ اور تیسرا، زکوٰۃ صرف اسی شخص کو دینا جائز ہے جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی نہ ہو اور صدقہ فطر کا نصاب بھی نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر تو قربانی واجب ہے، لیکن جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہ ہو البتہ صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔